برائے ظہور قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومنین اکرام، جیسا کہ اعلان کیا گیا، بہرحال جاگرانی کے لیے دوبارہ جو ہے وہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہال میں ہوگی برائے سارے صاحب جناب سرور نقوی صاحب کے والدین کے لیے، جس سے قبلہ مولانا صاحب جو ہیں خطاب فرمائیں گے۔ یہ ٹائم جو ہے وہ 6 بجے کا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی حال میں کل یہاں اس حال میں آخری مجلس ہوگی، اور پرسوں سے یعنی سوئم کی جو مجلس ہے وہ مسجد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا لنک شاہ سے 77 میں اپنے پرانے ایڈریس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک 6 بجے جو ہے آپ لوگ تشریف لائیں، ہم مجلس کا آغاز کریں گے۔ کل کی یہاں پہ آخری مجلس اور پرسوں سے پھر ناول اپنے پرانی جگہ پر انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک مجلس کا اشتہار ہے جو ابھی موصول ہوا، یہ خواتین ہماری خاص طور پر ملاحظہ فرمائیں اس کو۔ مجلس اعضاء برائے خواتین بمقام مسجد فاطمہ الزہرا لنک شاہ 77 فرینکفرٹ گریسن امام باقرہ میں ہیں۔ وقت 3 بجے سے پہر، موقع 28 اگست بروز ہفتہ 28 اگست بروز ہفتہ 3 بجے، جس سے ذاکرہ محترمہ سیدہ فرہ مذہب صاحبہ آف اسٹوٹگارٹ جو ہیں وہ خطاب فرمائیں گی۔ تمام مومنات سے جو گزارش ہے کہ باقی پابندی کے ساتھ انشاءاللہ شرکت فرما کر ثواب العاجل حاصل کریں۔ بعد از مجلس جو ہے وہ مومنات کے لیے تقرب حسینی میں انشاءاللہ بندوبست ہے، اور متمنی شرکت مسز فیصل علی خان۔ یہ مجلس اعضاء خواتین جو ہے وہ 28 اگست بروز ہفتہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کا اشتہار جو ہے ہماری جو خواتین کا جو ویب سائٹ گروپ ہے اس میں بھی آپ کو موصول ہو جائے گا انشاءاللہ۔ درود پڑھیں محمد پاک۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین، مجلس عصر عاشور کا انشاءاللہ آغاز ہوا چاہتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں علی سے ممنون ہوں کہ آئیں اور اس محفل کا آغاز کریں۔ علی اگر میری آپ آواز سن رہے ہیں اور حال میں موجود ہیں تو تشریف لائیے۔ بابا صلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علی موجود نہیں ہیں اس میں، میں گزارش کروں گا محمد مشتبہ سے کہ آئے اور بابا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ Wenn ich alles und der Sieg und du die Menschen so und alles in Scharen übertreten bist, dann hochhalte deinen Herrn und bitte ihn um Vergebung. Er ist wahrlich stärker, die Reue annimmt. Bitte nicht, dass dir auf was gefallen hintergrund ist. Alles ist eines Amen. لبيك يا حسين، لبیک یا حسین، لبيك يا حسين، لبیک یا حسین، لبيك يا حسين۔ لبیک یا حسین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد میں جناب ساجد نذیر صاحب سے مدعو ہوں، آئیں اور کلام پیش فرمائیں گا۔ آگے مولانا صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لٹ گئی سر گئے خیمے
مت کر
ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ਰਬਾਨ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ਰਬਾਨ ਕਤਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁ ਕੀਤਾ ਉਮਤ ਕਰਬਲ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ਵਰ ਸ਼ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਚਾਦਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੋਠੀਆਂ ਐਸ਼ਵਰ ਸ਼ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਚਾਦਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੋਠੀਆਂ ਬਾਜ਼ੂ ਕਟਵਾ ਕੇ ਝਲ ਪਿਆਏ ਬਾਜ਼ੂ ਕਟਵਾ ਕੇ ਝਲ ਪਿਆਏ ਨਿਗਰਾਨ ਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁ ਕੀਤਾ ਯਦ ਕਰਬਲ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁ ਕੀਤਾ ਉਮਤ ਕਰਬਲ ਵਿੱਚ ਉਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਗਈ ਬਾਲਟ ਪੈ ਗਈ ਸੜਕਾਂ ਗਏ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਉਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਗਈ ਬਾਲਟ ਪੈ ਗਈ ਸੜਕਾਂ ਗਏ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਤਕਸੀਮ ਥਿਆ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਤਕਸੀਮ ਥਿਆ ਸਾਮਾਨ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁ ਕੀਤਾ ਮਤ ਕਰਬਲ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ਰਬਾਨ ਕਤਲ ਕੁਰਾਨ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁ ਕੀਤਾ ਮਤ ਕਰਬਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਹਿੰਦ ਤੁਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਹਿੰਦ ਤੁਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮਾਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਰਹਿਮਾਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਇਹਸਾਨ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁ ਕੀਤਾ ਮਤ ਕਰਬਲ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਪੱਥਰ ਸੰਭਾਲ ਲਏ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਪੱਥਰ ਸੰਭਾਲ ਲਏ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸਾਕਿਬ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸਾਕਿਬ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁ ਕੀਤਾ ਉਮਤ ਕਰਬਲ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁ ਕੀਤਾ ਉਮਤ ਕਰਬਲ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ਰਬਾਨ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ਰਬਾਨ ਕਤਲ ਕੁਰਾਨ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁ ਕੀਤਾ ਉਮਤ ਕਰਬਲ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ
یہ تھے احسن صاحب. اس کے بعد میں مجلس جناب توفیق کاظمی صاحب سے آئیں اور کلام پیش کریں. آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. روکے پاری سکینہ زلجنا میرا بابا کہاں ہے. روکے پاری سکینہ پکاری زلجنا میرا بابا کہاں ہے. کچھ بتا جاؤ میں تم زلجنا میرا بابا کہاں ہے. بابا ایک بار صورت دکھاؤ آ کے سینے سے مجھ کو لگا لو. بابا ایک بار صورت دکھاؤ آ کے سینے سے مجھ کو لگا لو. جاگ اٹھی ہوں میں کل رات ساری زلجنا میرا زلجنا میرا بابا کہاں ہے. دل دھڑکتا ہے رونے کو میرا کیوں زباں سے نہیں بولتے ہو. دل دھڑکتا کو میرا کیوں زباں سے نہیں بولتے ہو. جنگ کیسی تھی کیا یہ وفا تھی زلجنا میرا بابا کہاں ہے. زلجنا میرا بابا کہاں ہے. چاچا دریا سے واپس نہ آئے بھائی اکبر لہو میں نہائے. چاچا دریا سے واپس نہ آئے بھائی اکبر لہو میں نہائے. ظلم ظالم نے کیسے یہ ڈھائے زلجنا میرا بابا کہاں ہے.
फसलों के वाली सकीना पुकारी, जुलझना मेरा बाबा कहाँ है, कुछ बता जाओ मैं तुम पे वारी, जुलझना मेरा बाबा कहाँ है। उसके बाद कायदे सलावतों से तजीज़ का एक नाम है रज़ा साहब से मुख्तलिफ सुनाया होता है जिस पर बाबा ने बुलंद सलावत बारे की बुलंद तर सलावत। ये जो मेरे भाई जवान थोड़ा सा ख्याल है कि पीछे बैठे हैं तो ज़्यादा करूँगा, आगे तशरीफ लाएं ताकि मजलिस का एक माहौल बन जाए और फिर मौला को बेहतरीन अंदाज से पुरस्कार दे सके। जरूर भेजें मोहम्मद वाले माशाअल्लाह। आज आशूर का दिन है अज़ीज़ानो, आज रोने के लिए किसी को कोई मर्सिया, कोई सलाम, कोई नवा, किसी की ज़रूरत नहीं। बस अपने अज़हानों को, अपने दिलों को करबला ले चलिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही रिदन बिक़दाई व तस्लीमन लिअम्रिह। अकेला रह गया मेरा कदम से, जब मौला अकेले रहेगा तो बीबी ज़ैनब के खैमे की तरफ बढ़े और बीबी ज़ैनब से जाके क्या कहा है मौला ने सुनिए। दी थी अम्मा ने जो पोशाक बुना दो अम्मा ने जो पोशाक बुना दो अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो। आज मकदल अभी अम्मा से मुलाकात हमारी होगी, अभी अम्मा से मुलाकात हमारी होगी। अरे कोई पैगाम अगर है तो सुना दो ज़ैनब, अपने हाथों से मुझको पहना दो और हाथ पाबंद रसल बहना तुम्हारे होंगे। अरे मुझको रह रह के ख्यालात है लाशें से मेरे, मुझको रह रह के ख्यालात है लाशें से मेरे। अरे तीर किस तरह निकालोगी बता दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। और मेरे लाशे की रहेगी तुम्हें पहचान बहन, जाकर दो गरबान बहन, चाकर दो मेरे कुर्ते का गरबान बहन। अरे कोई लूटे ना इसे
سکینہ کے اتروا لو خبر ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر یہ امانت کسی گوشے میں چھپا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب اور باہر آنے کو خیمے سے نہ کہتا تم کو ہوتے عباس کو تکلیف نہ دیتا تم کو ہوتے عباس کو تکلیف نہ دیتا تم کو ارے بن گیا عباس مجھے زیب پہ بٹھا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب اور گھر سے شبیر جنازے کی طرح سے نکلے سبھی روتے تھے تکلم در خیمہ پہ کھڑے سبھی روتے تھے تکلم در خیمہ پہ کھڑے ہر شہر جس دم کہا مرنے کی رضا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب دی تھی اماں نے جو پوشاک بولا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب مولانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی درود پڑھیں محمد علیہ اس کتاب میں علی فضل الحسن صاحب سے مجھے سنائے اور بیان فرمائے گا آواز بلند صلوات پھر صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الصلاة والسلام على حسن المعصوم المصموم مسموم وعدد دیکھو ایک بار نہیں دو بار نہیں کئی بار ظہر وعلى حسين المظلوم المقتول المظلوم من الكفار بأن كرمنا في يوم عاشوراء
الذي قال عند ابتدائه من القيام يا زينب ويوم تنسون ورقية وسكينة عليكم من السلام مولا مخدرات اسمت التحاق والوداع کی تے اسرار محمد ہمارے کربلا کے حوالے کی تے کانٹے ٹرن لگے 4 سال کی سکینہ کھڑی ہے پوچھ دیے یا بچہ ہوئے نہ توید آیا میرا بابا تو کن تریا ہوئے نہیں میرا مولا ذم اللہ لا شہلہ ولا معین ہے سکینہ کیوے نمجھا میرا جو بچیا کوئی نہیں معصومہ دیا ردنا الہ من رسول اللہ بابا کا میں نہیں تسا گناہ لینے والے تے چھوڑی نہیں مولا دا آخری خدا آپ سامنے طرف یہ 2 جنگ کے سرداری حسین مسافر کی چاند رمضان کے مسافر مہمان یہ 2 جنگ کے سرداری حسین مسافر کی یہ 2 جنگ کے سرداری حسین مسافر کی کتنی امت نے دل یاد آئی حسین مسافر کی یہ 2 جنگ کے سرداری حسین مسافر کی اقبال جو ڈھائے رودی زہرا رہے اقبال جو ڈھائے رودی امڑی رہے نہ گھڑی نہ سینی تیرہ لائے رکھ زخم اٹوائے خدا خاک کے بائے کیوے اماد نے رات وسائی حسین مسافر دی آئے شاعر ذرا تو کھول دسا آئے شاعر ذرا تو کھول دسا آلکات کیا چکا دو بلا دے ابلو متیا پیو دے دریا گئی سب بچنا دیواری حسین مسافر دی سیدہ دے اما جائی اور آؤ کل بیدیاں بلاؤ اما جائی اور آؤ کل بیدیاں بلاؤ سکینہ کو سناؤ میں دے سینے تے سناؤ میں کو گل چالاؤ تے دعا فرماؤ اے موت دی طرف تیاری حسین مسافر دی جد شام وجائے گل یاد رکھائے جد شام وجائے گل یاد رکھائے سکینہ تو وسائے کو کون سمائے بچے پیار کرائے کہ نہ روان لیوائے رول گئی دختر بیچاری حسین مسافر دی آنکھ پاک امام میرا آخری سلام آنکھ پاک امام میرا آخری سلام کتی میر کلام کملا مجلس دیئے شام ہو سی بلوائیا کیوے ویسیا بھیڑ کچاری حسین مسافر دی تو کا سلام اخیر دائنے میری امڑی نا سرمایا میں سمجھ گیا دے غل کروں ہی ویس کچا بدلا پہلے جانتا فاتح پترہ دا میری سیر نے رو فرمایا مانی آنکھیں میں دے بابے ہوں میں کبھی رج پر چایا مرے کوئی بے وطن دے لوگ کفن مرے کوئی بے وطن دے لوگ کفن مرے کوئی بے وطن دے لوگ کفن کتا نہ چل وچ ماروں بل نہ کفن نہ دفن حالات
کے پوشاک اتاری حسین مسافر دی دین ڈھال گیا آخر نامیدہ تلے خنجر نماز پڑھی گئی دین ڈھال گیا زینب دا وقت ڈھل گیا دین ڈھل گیا آخر نہ ہوئی تلے خنجر نماز پڑھی گئی جے چادر لال گران بھائی غازی ظلم دنال لٹی گئی ارے لاش کچان پیو گیا ہائیو ایدی لاش کچان دی گئی ڈھل گیا آخر نامیدہ تلے خنجر نماز پڑھی گئی جے چادر نال گران بھائی غازی ظلم دنال لٹی ہر لاش کچان پیو گیا بھائی ایدی لاش کچان دی گئی وہ جناولی آئی بھائی ہے کن زخمی تو شام غریبان تھی صلی اللہ اس کے بعد میں ریسلہ سے سلسلہ ہے خبین عباس صاحب سے گزارش کروں گا آئیں اور کلام پیش کریں پاوالے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم لا أصحاب الحسن إنا لله وإنا إليه راجعون امام حسین نے اپنی بہن سے رخصت لی اسی خیمے میں ننھی شہزادی 4 سالہ معصومہ جب اس بچی نے شور سنا کہ امام حسین جا رہے ہیں تو روتی بھی آئی بابا کے پاس اور کیا پیدا کی ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا واہ حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شرح کرب و بلا سن کے یہ داڑھی سکینہ کے ٹھہر جاؤ ذرا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا ارے شہن بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا ارے رو کے فرمایا کہ کیا حال ہے میری
कई नन्हे से हाथों को सकीना ने कहा, एक बार और मुझे गोद में ले लो ओ बाबा। अरे सोचती हूँ कि तमाचे कोई मारे ना मेरे, गोशवारे कोई कानों से उतारे ना मेरे। वहम आते हैं मेरे दिल में न जाने क्या क्या, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। मैं समझती हूँ कि यूं ही मुझे बहलाते हो, अरे था न मालूम कि मरने के लिए जाते हो। तुम हमेशा के लिए होते हो अब हमसे जुदा, एक बार और मुझे गोद में ले लो ओ बाबा। अरे बाबा सीने से सकीना को लगाते जाओ, अब कहाँ होगी मुलाकात बताते जाओ। अरे तुमको अकबर की कसम गुलचा दहन का सदका, एक बार और मुझे गोद में ले लो ओ बाबा। अपनी आगोश में ऐ बाबा छुपा लो मुझको, अरे आखिरी बार कलेजे से लगा लो मुझको। जीते जिया कहाँ अब तुम्हें पाऊंगी भला, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। तुम न आओगे तो ऐ बाबा बहुत रोऊंगी, किसके सीने पे बता दीजिए फिर सोऊंगी। अरे ना तो भैया अली अकबर है ना अब्बास चचा, एक बार और मुझे गोद में ले लो ओ बाबा। ये थे जनाब कुबैर अहमद साहब बैचलर से तशरीफ लाए। इसके बाद में सरोश साहब से मुखातिब करता हूँ आए हैं और कलाम पेश करें जनाब सरोश साहब। आइए बाबा बुलंद साहब।
एक सलवात पढ़ें। मसाइब के चंद अशार उस गरीब इमाम की पेश करूँगा कि मेरा मौला इतना तन्हा है कि हर अंसार को उठाने के लिए मेरा मौला गया, मगर मेरे मौला को उठाने के लिए कोई नहीं। आओ घोड़े से मैं गिरता हूँ, संभालो अम्मा, अपने शबीर को सीने से लगा लो अम्मा। अरे आओ घोड़े से मैं गिरता हूँ, संभालो अम्मा, अपने शबीर को सीने से लगा लो अम्मा। अरे अम्मा तुमने तो बहुत नाज से पाला है हमें, लड़खड़ाते थे जो कदमों से संभाला है हमें। अरे आखिरी बार कलेजे से लगा लो अम्मा, अपने शबीर को सीने से लगा लो अम्मा। अरे मैं बहुत तन्हा हूँ, कोई भी मुझे आस नहीं। हाय अकबर नहीं कासिम, नहीं अब्बास नहीं। अरे तुम ना जब से ज़रा बाबा को बुला दो अम्मा, अपने शबीर को सीने से लगा लो अम्मा। अरे ऐसे है ज़ख्म में जिगर जान चली जाती है, खून बहता है बहुत नींद सी आ जाती है। अरे अपनी आगोश में तुम मुझको छुपा लो अम्मा, अपने शबीर सीने से लगा लो अम्मा। अरे होने वाली है यतीमा जो सकीना अम्मा, असर के बाद ही उजड़ेगा मदीना अम्मा।
लो अम्मा। फिर भी बाबा से सलाम। उसके बाद मैं मुखलिस हूँ, ये कलाम पीछे में पढ़ा जाएगा जनाब फकीर कादरी साहब से कि मेरे पर तशरीफ लाए, सरोज साहब को मैं रजा साहब आप आते जाएँ ड्राइवर बने, मजीद हुसैन साहब, जनाब फरोख साहब, हुसैन हैदर साहब, साजिद नज़ीर साहब और हमारे जो पढ़ने वाले हैं छोटे हैं मुस्तफ़ा, जनाब जैन आप हामना में मौजूद हैं, शाहजेब और हानिया। आइए बाबा से बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जल। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जल। वारिदी का बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जल बराए खुशनुदी कायम आले मोहम्मद सलावत। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जल। चराग जलता रहा, चराग जलता रहा, जो काफिला था रवां वो काफिला है रवां। सफर बनो के सिना, सिना के साथ अज़ां, बुरीद सर की सदाएं फिजा में फैल गई। दरीचो आंगनों गलियों में तपते सहरा से, जमीनों अर्श खलाओं से और फिजाओं से, दिनों में रात में जंगल में कोहसारों से सदाएं आने लगी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बार हुआ, एक बार हुआ और लाजवाल हुआ, सिना की नोक पे सुबहान रब्बी अल्लाह, पुकार कलमा तौहीद भी जज़ाकल्लाह। जहां हुसैन वहां ला इलाहा इल्लल्लाह, रकीब नोक सिना ला इलाहा इल्लल्लाह। जहां हुसैन वहां ला इलाहा इल्लल्लाह, खतीब नोक सिना ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैन दीन भी है और दीनियात भी है, हुसैन कलमा तौहीद की हयात भी है। हुसैन रमज़ खुदा भी खुदा सिफा
حسین پارا اماموں کی کائنات بھی ہے، حسین سے ہے حیا، حسین سے ہے حیا، لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سینہ لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سینہ لا الہ الا اللہ، وہ گود فاطمہ زہرا کی ہو کے ریگ تپا، وہ صحن کعبہ ہو پشت رسول یا کے سینہ، فضائے جنگ ہو یا ہو پیام امن و امان، نہ دیکھ تیر نہ تلوار گر ہو حکم ازاں، حسین کا ہے بیان، حسین کا ہے بیان، لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سینہ لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سینہ لا الہ الا اللہ، حسین والوں کی پہچان ہے عزاداری، حسین والوں کی تو جان ہے عزاداری، حسین والوں کا ایمان ہے عزاداری، حسین والوں کا اعلان ہے عزاداری، حسینیت کی زبان، حسینیت کی زبان، لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سینہ لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سینہ لا الہ الا اللہ، بسی ہے کرب و بلا تو کوئی جواز بھی ہے، لٹا ہے گلشن زہرا تو کوئی راز بھی ہے، یہ راز وہ ہے کہ خالق کو اس پہ ناز بھی ہے، برائے ناز 72 کی وہ نماز بھی ہے، اسی کا سر نہا، اسی کا سر نہا، لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سینہ لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سینہ لا الہ الا اللہ، نماز نفس کی عزت ہے اولیاء کی قسم، نماز دین کی حرمت ہے اوصیاء کی قسم، نماز حسن شرافت ہے انبیاء کی قسم، نماز قصہ وحدت ہے کبریا کی قسم، نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے، یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سینہ لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سینہ لا الہ الا اللہ، نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگہ کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے، پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناکا پر ادا کیا، جسے باکر نے سختیاں سہ کر بیاں کیا، جسے جعفر نے برسرے ممبر رکوع میں برسو رہے، جس کے کاظم مضطر رضا نے رب پہ سری الرضا سجا کے پڑھی، تقین تقوی ابو طالبی بتا کے پڑھی، نقین نقوت باطل مٹا مٹا کے پڑھی، اور عسکری نے خبر آخری سنا کے پڑھی، پس نماز مصلی پہ رو رہا ہے کوئی، امام عصر ہے اور حجت خدا ہے وہی، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سینہ لا الہ الا اللہ، جہاں حسین
سنا لا الہ الا اللہ۔ وہ خیمہ گاہ وہ سیدانیاں وہ ذکر خدا، جہاں مسلح پہ زینب رباب اور فضہ، حسن کی بیوہ رقیہ سکینہ کا سجدہ، تمام بیویاں کرتی تھی صرف ایک دعا، میرے خدا ہمیں منظور دستیاب رہے، حسین اپنے یادوں میں کامیاب رہے، صدائے تشنہ لبا صدائے تشنہ لبا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ۔ مگر نماز سے پوچھو کہ کربلا کیا ہے، حسین اور تیرا رشتہ وفا کیا ہے، کہا نماز نے سن لو میری بقا کیا ہے، بس ایک سجدہ شبیر کے سوا کیا ہے، حسین ہی کا گھرانہ بچا گیا مجھ کو، وہ خود اجڑ گیا لیکن سجا گیا مجھ کو، میان کرب و بلا آہ میں نے کیا دیکھا، گرا لعینوں میں کنبہ رسول کا دیکھا، بطول زادوں کو بے آب و بے غذا دیکھا، بہتا پانی ادھر لشکر جبا دیکھا، نماز پڑھتے رہے دل میں اضطراب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آگ نہ تھا، بتاؤں کیسے کہ 10ویں کو میں نے کیا دیکھا، سحر ہوئی تو شہادت کا سلسلہ دیکھا، کسی کا سینہ تو زخمی کوئی گلا دیکھا، لبے فرات علم خون میں بھرا دیکھا، حسین لاشوں پہ لاشیں یوں ہی اٹھاتے رہے اور اپنی راہ شہادت کی سمت جاتے رہے، کمر رکوع کی طرح تھی مگر حسین اٹھے کہ اہل ظلم پہ لازم تھا کہ تیز چلے، غضب کی تیز چلی کوئی روکتا کیسے، امام وقت تھے اللہ کی رضا پہ رکے، اذان عصر سنی اذان عصر سنی دیکھا عالم بالا، کہا حسین نے سبحان ربی اللہ لا۔ آئی صدائے غیب عبادت کا وقت ہے، اے فاطمہ کے لال تلاوت کا وقت ہے، جنت میں سب بچھی ہے صفامت کا وقت ہے، بس بس حسین بس یہ عبادت کا وقت ہے، رکھ لی میان میں شہ والا نے ذوالفقار، وہ غول باندھے آئے کماندار 10,000، وہ بے شمار تیغوں کے پھل اور ایک حسین، وہ سینکڑوں پیام اجل اور ایک حسین، ڈوبے ہوئے تھے خون میں گیسو حسین کے، تیروں نے چار ڈالے تھے پہلو حسین کے، نیزے کا بن وہب نے پہلو پہ کیا وار، کاندھے پہ چلی سات زہرا کی بھی تلوار، ناوید بن کاہل کا کلیجے پہ ہوا وار، بازو میں درایا تبرے خون لیے خونخوار، تیغیں اپی ہوئی جو برابر سے چل گئی، غش کھا گیا قدم سے رکابیں نکل گئی، کیوں کر کہوں کہ عرش خدا خاک پر گرا، خیر النساء کا ماہ لکا خاک پر گرا، ریتی پہ مصطفیٰ کے جگر کا لہو گرا، سید گرا امام گرا نیک خو گرا، وہ ظلم ہو رہا تھا کہ دنیا الٹتی تھی، جب زیر تیل گردن شبیر کٹتی تھی، وہ تنگ تیل زینب زہرا پہ چلتی تھی، ماتم کنا نماز تھی اور خون روتی تھی، جاری تھا یہ صدا کہ نبی کا نواسا ہوں، اماں پلا پانی میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں، عجب انداز سے نمازی نماز پڑھ کر گیا، بہن کے سامنے نو کے سنا پہ چڑھ کے گیا، نظر میں بھائی کے سجدے کی آب و تاب جو تھی، بہن نے سر کھلے مقتل میں مغربین پڑھی، نظر کے سامنے ہر مہلکہ کی لاش رہی، مگر جلے ہوئے
मोमिनीन कराम, इसके साथ ही मैं किबला मौलाना साहब से असर मजलिस की से खिताब करता हूँ कि गुजारिश करता हूँ आएँ और आज की मजलिस से खिताब फरमाएँ। बावाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बराए कश्मीर इमाम ज़माना एक मदद के लिए सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन। बावाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ीज़ान, आम तौर पर काफ़ी मुख्तसर बयान होता है, लेकिन मेरा खुद दिल चाह रहा है थोड़ा तफसील से आपके सामने अर्ज़ करूं। थोड़ा सा साथ देंगे इंशाअल्लाह। बहुत गिरिया फरमाया आप लोगों ने, जिन सब ने अपनी अपनी तरफ से मसाइल बयान किए हैं, यहाँ तशरीफ़ लाए। खुदा ताला सब की कोशिशों को अपनी बारगाह की इबादत कबूल फरमाए। एक दो रिवायतें अर्ज़ करके मैं आपके सामने इंशाअल्लाह पेश करता हूँ, और खुदा करे खुदा मेरी तौफीक दे मैं शहादत तक पहुँच सकूँ। अज़ीज़ान, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बहुत ही बुजुर्ग ज़ौजा है रिसालत माब। आप फरमाती हैं कि रिसालत माब अपने घर में दाखिल हुए और मुझे कहते हैं कि उम्मे सलमा, मैं ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ और आराम करना चाहता हूँ। कोई भी आएगा तो मेरे पास ना आने देना, मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। हज़रत उम्मे सलमा ने कहा, चश्म या रसूल अल्लाह। रिसालत माब हुजरे में तशरीफ़ ले गए। जब आप आराम फरमा रहे थे, थोड़ी देर गुजरी, दरवाजे के ऊपर दस्तक हुई। हज़रत उम्मे सलमा ने जाकर दरवाजे को खोला है, देखा है तो 3.5-4 साल का हुसैन खड़ा हुआ है। कहीं तवज्जो नहीं रखी इंशाअल्लाह। सलाम किया नानी को, कहा नानी जान, मैं नाना से मिलने के लिए आया। बीवी ने जवाब दिया और कहा कि मेरे बेटे, आपके नाना का हुक्म है कि मैं आराम कर रहा हूँ, कोई मेरे पास ना आए। हुसैन ने कहा, अच्छा ये नाना ने कहा है। तो हुसैन वहाँ से पलटे। हज़रत उम्मे सलमा ने दरवाज़ा बंद कर लिया और उसके बाद चंद लहज़े गुजरे, अंदर से रसूल खुदा तड़प कर बाहर तशरीफ़ लाए। कहा, सलमा, मुझे हुसैन के रोने की आवाज़ आ रही है। रसूलुल्लाह, हुसैन तो आया था लेकिन मैं कुछ नहीं सुनती। कहा, तुम सुन भी नहीं सकती, ये हुसैन और मोहम्मद का ताल्लुक है। कहा, ये हुसैन और मोहम्मद का ताल्लुक है। जनाब उम्मे सलमा ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। रसूल खुदा दौड़ कर गए, हुसैन को उठाकर आगोश में लिया और लबों को चूमना शुरू कर दिया। कहा, हुसैन
अपने नाना के होते हुए कभी ना रोना। अजीजान यही हुसैन है, यही हुसैन है। जब अली इब्ने हुर, हजरत हुर का बेटा गिरा ना घोड़े से, तो हुर दौड़े, क्योंकि हुर की ख्वाहिश थी कि मेरी वजह से सैयदानियों को दश्त करबला देखना पड़ा है, इसलिए कुर्बानी का आगाज मुझसे हो। जब गिरे अली इब्ने हुर घोड़े से, तो हजरत हुर दौड़े अपने बेटे की मदद के लिए। इससे पहले कि वो पहुंचते, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहां पर पहुंचे थे और कहा कि हुर खबरदार, जवान बेटे की लाश को मत उठाना। अजीजान, उसके बाद जब अकबर की लाश पे आए ना हुसैन, जब आए तो जब करीब आए तो कहा कि अकबर बाबा को आवाज दे, बाबा को नजर कुछ नहीं आता। आए और आकर सीने से पर्ची निकाली, हिम्मत नहीं है, बस कैसे निकाली, कैसे वापस लेकर गए अकबर को। एक जुमला मैं आके नजर करता हूं, उस दिन ये मैं बयान नहीं कर सका था। अकबर का कद बड़ा बुलंद था, जब लेकर जा रहे थे ना तो अकबर के पैर जमीन पर खत दे रहे थे, और जनाब ज़ैनब दर से परवा रही थी कि जवान का लाशा है, भैया से न उठेगा, मैं गोद में पालने वाली गोद में उठा रही हूं। अजीजान, ओनो मोहम्मद घोड़े से गिरे। जब मोहम्मद गिरे ना तो औन शहीद हो चुके थे। कहा कि मामू हमारी मदद को आइए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक औकात की तरह गए और जाकर अपने भांजों की लाशें उठाकर ले गए। फिर उसके बाद जब आवाज आई रंग से, कासिम ने कहा कि चचा मैं घोड़े से उतर गया हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि बस जैसे एक माली बाग से फूल चुनता है, ऐसे कासिम को लेकर आए हुसैन। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि आखिरी सजदे से पहले हुसैन पर गुजरी क्या है। आखिरी सजदा तो आसान था, आखिरी सजदा इस लिहाज से आसान था कि आखिरी मंजिल थी, लेकिन इससे पहले क्या मनाजिल तय किया हुसैन ने। उसके बाद वो वक्त आया जब अब्बास अपने तौर पर तहिया कर चुके थे कि मेरा मौला, मेरा आका, मेरा भाई लाशें उठा उठाकर थक चुका है। लेकिन जब हुरमला लईन ने तीर मारा ना, जो अब्बास की सीधी आंख में लगा है, कहा कि भैया ये तकलीफ इतनी शदीद है, अब्बास की मदद को आई है। मैं कहूंगा मौला आप सबकी मदद के लिए जा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद जब आप घोड़े से गिर होंगे। अजीजान, 3 बेदाइयां और चंद जुमले शहादत आपके सामने में रखना चाहता हूं। अजीजान, खून में मुकम्मल तौर पर शराबू। सबसे पहले आए इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खैमे में। इमाम पर गशी तारी है, खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अल्फाज है। आप फरमाते हैं कि मेरा कंधा किसी ने जोर जोर से हिलाया। कहा मैंने जब आंखें खोली तो मैंने देखा कि एक इंसान मुझ पर झुका है, जिसके सर से लेकर पैरों तक खून ही खून नजर आता है। मैंने हैरान होकर कहा कि बुजुर्गवार आप कौन हैं? कहा कि बेटे पहचाना नहीं, मैं तेरा बाबा हुसैन हूं। कहा बाबा आपकी ये हालत, मेरे अबू जान, मेरे चचा अब्बास कहाँ गए? कहा कि ज़ैनुल आबिदीन अब्बास के बाजू कट गए।
کہا میرے بھیا اکبر کہاں گئے؟ کہا کہ اے میرے زین العابدین تم کیا کیا پوچھو گے اور میں کیا بتاؤں گا؟ میں صرف اتنا ہی بتاتا ہوں تمہیں کہ مردوں میں یا تم رہ گئے ہو یا میں رہ گیا ہوں۔ عزیزان اس کے بعد آپ نکلے اور تمام خواتین سے ملنے کے بعد آپ آخر میں ایک خیمے کے اندر آئے۔ یہ خیمہ کس کا ہے؟ یہ ثانیہ زہرا کا خیمہ۔ آئے اور آ کر کہا کہ میری بہن زینب وہ میری ماں نے میرا ایک لباس آج کے دن کے لیے بنایا تھا، ظاہر ہے کہ عرصہ گزر چکا ہے، لباس بہت پرانا ہو چکا ہے۔ کہا میری بہن وہ لباس لے کر آؤ۔ بی بی اندر تشریف لے گئی، بکس کو کھولا اور اس کے اندر سے لباس کو نکالا۔ لباس بہت خستہ بہت پرانا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس لباس کو لیا اور جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کر دیا۔ جناب زید نے کہا بھیا یہ لباس تو پہلے ہی بہت پرانا ہے۔ کہا کہ دشمن بڑا لعین اور لعین ہے، میرے جسم پر کچھ نہیں رہنے دیں گے۔ میں آپ کو صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ امام کے ساتھ کیا ہوا میری مجال نہیں آپ کو بتاؤں، میں صرف اتنا عرض کروں گا امام کے ہاتھوں کے اوپر بڑے زخم تھے۔ جمال نامی ایک لعین آیا، انگوٹھی اتار نہیں سکا، اس نے انگلی کاٹ دی۔ سجاد نے کہا واپسی کے لیے تم نے کوئی چھوڑا ہے؟ کہتا ہے سجاد میں تمہیں تمہاری ساری لوٹ کا مال ڈبل ٹربل کر کے واپس کر دوں۔ امام نے کہا سجاد کو مال کی ضرورت نہیں ہے، تم میری دادی زہرا کی چادریں تحویل دے سکتا ہے، مجھے انگوٹھی کی ضرورت نہیں ہے، میرے بابا کی کٹی ہوئی انگلی دے سکتا ہے، مجھے سکینہ کے دروں کی ضرورت نہیں ہے، تو میری سکینہ دے سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے لباس کو جا کر تبدیل کیا، واپس آئے، لباس کے اوپر دوسرا لباس کو پہنا تاکہ کوئی ظالم اگر لوٹنا چاہے تو اوپر کا لباس لوٹ لے، لیکن اس کو کم قیمت سمجھ کے نہ لوٹے۔ جناب زینب کھڑی ہو رہی ہے، جب چلنے لگے نا حسین نے کہا کہ بھیا اگر محسوس نہ فرمائیں مجھے اپنی ماں کی ایک وصیت یاد آ رہی ہے۔ زینب کہو، کہا بھیا میری ماں نے کہا تھا کہ جب تیرا بھائی آخر تک میں تجھ سے یہ لباس لینے کے لیے آئے اس وقت اپنے بھائی کی قمیض کے بٹن کھول کر اور اس کی پشت والی سائڈ سے اس کی گردن کے اوپر میری طرف سے زور سے زینب۔ امام جانتے ہیں لیکن کہا کہ زینب ایسا کیوں؟ کہا کہ اس کے اوپر شمر کا خنجر چلے گا۔ مجھے حوصلہ نہیں ہے، میں انشاءاللہ شہادت پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی چیخیں بلند ہوئی جب جناب زینب نے بوسے لیے نا گردن کے، کہا کہ میری بہن مجھے میرے بابا کی وصیت یاد آئی۔ کہا کیا؟ کہا اپنے ہاتھ نکالو۔ ہاتھ نکالے، ہاتھوں کے اوپر سے آستینوں کو الٹ کر کلالیوں کو چومنا شروع کر دیا۔ زینب نے حیران ہو کر کہا کہ بھیا یہ کس لیے؟ کہا میرے بابا نے کہا اس کے اندر زنجیر پہنا ہوتا ہے۔ عزیزان نکلے امام حسین علیہ السلام،
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين مولا خیام سے باہر آئے ذوالجلال کھڑا ہے اس سے پہلے جب بھی مولا ذوالجلال پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوتے کہیں سے عباس آتے کہیں سے اکبر آتے کہیں سے قاسم اور محمد نظرا یمین و شمال مولا نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی بھی سوار کرنے والا نہیں ایک مرتبہ مخاطب کیا فرات کی طرف کہا عباس تیرا بھائی تنہا کھڑا ہے ابھی نے کہا تھا کہ کون مجھے سوار کرے پشت سے آواز ہے محلا محلا یبنا زہرا اے زہرا کے بیٹے اگر کوئی باقی نہیں تیری بہن زینب حاضر ہے عزیزان حضرت زینب آئی گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا کہا میرے بھیا آ جاؤ میں کہوں گا اے بی بی اگرچہ اس سے پہلے حسین کو عباس و اکبر اور محمد و قاسم سوار کرتے تھے لیکن مخدرات آپ نے بھائی کو سوار کیا تھوڑی دیر کے بعد جب آپ اپنے بھائی کی لاشوں سے تازیانوں کے ذریعے پائی جائیں گی کون آپ کو سوار کرے گا عزیزان چڑھے حسین گھوڑے پر چل پڑا گھوڑا جیسے ہی گھوڑے کو ایڑ لگانے کی کوشش کی گھوڑا چلتا نہیں ہے نیچے دیکھتا ہے چلتا نہیں ہے ایک مرتبہ کہا دوسری مرتبہ کہا تیسری مرتبہ گردن پہ ہاتھ پھیرا کارو جناب تیرا قصور نہیں میرے ساتھ ہر لاش پر تو بھی گیا ہے لیکن حسین کا وعدہ ہے یہ آخری سواری ہے مجھے صرف تو میدان میں چھوڑ دو میں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں ایک آخری سجدہ شکر دینا چاہتا ہوں عزیزان بے زبان اپنی زبان حال میں سر کو نیچے کرتا ہے کبھی مڑ کے دیکھتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہے حسین نے مڑ کے دیکھا 3.5-4 سال کی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہے کہہ رہی ہے میرے بابا کا گھوڑا میرے بابا کو نہ لے جانا جو بھی مقتل جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا عزیزان سید الشہداء گھوڑے سے اتر گئے آکر سکینہ کے رخساروں پر بوسے دیے لیکن اس کے ساتھ سکینہ کے کانوں کو بھی چومنا شروع کر دیا کہا بابا کہاں جاتے ہیں کہا میری بیٹی تیرا جو بھائی اصغر پیاسا ہے تو جو خود پیاسی ہے بی بی طرف گئی کہا بابا پانی کی ضرورت نہیں ہے پانی کی ضرورت نہیں ہے بابا جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا اصغر کو پانی پی کر سو گئے بابا مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے کہا حسین نے سکینہ میرا وعدہ ہے بیٹے مجھے جانا
ख्वाहिश है, कहा मेरी बेटी फरमाइए क्या ख्वाहिश है। कहा बाबा तू जानता है मैं तेरे सीने पर सोने की आदि हूँ, तेरे सीने के बगैर मुझे नींद नहीं आती। बाबा जाने से पहले मुझे सीने पर सुला दीजिए। कहा हुसैन अलैहिस्सलाम ने सकीना मैं तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा, एक मेरी भी ख्वाहिश है। कहा बाबा हुक्म कीजिए। कहा आज के बाद जहां भी फुफिया कहे वहां सो जाना, चाहे तुम्हें जिंदान में ईंटों का तकिया बनाना पड़े। आज के बाद कभी माँ को न बाबा का सीना पूछना, न कभी फुफी से अपने बाबा का सीना पूछना। अजीजान कहा बाबा आज के बाद आपके सीने पर कौन होगा। कहा सकीना आज के बाद मेरे सीने पर अली असगर होंगे, तू अपनी माँ का होश में सोना। कहा अच्छा बाबा अगर अकबर को आपने अपना सीना दिया है, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, आपकी तरफ से मुझे क्या मिलेगा। हुसैन ने करबला की खाक उठाई, सकीना के बालों में डाली। कहा उसके लिए मेरा सीना है, तेरे हिस्से में मदीना है। अजीजान आ गए, पहला हमला किया, दूसरा हमला किया, तीसरा हमला किया। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नती। हुसैन अब बस कर दे, अब बस कर दे। अजीजान चारों तरफ से तीरों की बरसात हो रही है, चारों पढ़ो इंशाअल्लाह, चारों तरफ से तीरों की बरसात हो रही है। तीर इतने लगे लेकिन हुरमला को जब पकड़ा बिना से 3 तीरों का वादा किया था, अब तीसरा तीर आ रहा है। हुरमला को जब पकड़ा मुख्तार ने कहा तू बता तूने क्या किया। कहा पहला तीर अब्बास की आंख में, दूसरा तीर असगर के गले में, तीसरा तीर कब चलाया जब तीर लगने के बावजूद हुसैन घोड़े से नीचे नहीं आए थे। मैं 7 या 8 गज हुसैन से दूर खड़ा था, 3 छोटा तीर था जो जानवरों को ज़िबा करने के लिए मारा जाता है। मैंने तीर रखा, मैंने तीर मारा, जो हलक हुसैन में लगा, फिर हुसैन घोड़े पर नहीं होते, घोड़े से हुसैन गिरे। कितनी देर हो गई ना हुसैन ज़मीन पर थे ना ज़मीन पर थे। आजान उस्ताद अली अकबर जवादी एक बहुत बड़े आलिम हैं। वो जो उन्होंने रिवायत पढ़ी है मेरी हिम्मत से बात लगी है। आखिरी रिवायत आपके सामने अर्ज करूँ, सुनिएगा, हिम्मत नहीं है पूरी रिवायत आपके सामने अर्ज करूँ। ये लाइन आया सर उतारने के लिए। पास एक पत्थर पड़ा था, इसने खंजर को पत्थर के ऊपर मारना शुरू किया। इतना कुंद कर दिया। क्यों कुंद किया? अगर खंजर फिर का मसला है, जब जानवर को ज़िबा करो उसके लिए खंजर को बहुत ज्यादा तेज रखो ताकि जानवर को तकलीफ न हो। इसलिए इन्होंने जानबूझकर उसको कुंद किया ताकि हुसैन का सर कटने में तकलीफ ज्यादा हो।
زندگی میں میں نے یہ روایت کا یہ ٹکڑا نہیں سنا جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پہلی مرتبہ استاد علی اکبر جوادی سے سنا ہے. عزیزان اس نے خنجر مارنا شروع کیا. خنجر کے نیچے بھی آپ نے قرآن سنا ہے نا, خنجر کے نیچے آواز آ رہی ہے الحمدللہ شکر للہ الحمدللہ. اس نے خنجر مارنا شروع کیا. 1,24,000 انبیاء کی صف لگی ہے. یہ خنجر مارتا آیا انبیاء کی صفیں در صفیں اٹھتی چلی گئی. چھٹی سر کے اوپر رسول خدا کے بعد حضرت ابراہیم بزرگ نبی کہا محمد مصطفیٰ آپ جانے, علی جانے, فاطمہ جانے, حسن جانے, یہ چیز حضرت ابراہیم نہیں دیکھ سکتا. عزیزہ نبی ضربت چلی, محمد مصطفیٰ ماتم کرتے ہی اٹھے, کہا علی زہرا حسن تم جانے, حسین جانے. اگلی سر چلی, علی نے کہا حسن بیٹے تو جان, تیرا بھائی حسین جانے, تیری ماں زہرا جانے. اگلی ضربت چلی, حسن کی چیخیں نکل گئیں, کہا اماں حسن نہیں دیکھ سکتا, حسن نہیں دیکھ سکتا, میں کروں گا بھوپی, اب خدا کے لانا کس کا سہارا ہے. عزیزان سنیے گا, میں کہوں گا بی بی خدا کے علاوہ کوئی سہارا نہیں. اب بی بی نے دیکھا, بی بی نے دیکھا اس لائن نے 12 ضرب مارنے سے پہلے, یہ وہ روایت کا ٹکڑا ہے. آج کا راؤنڈ میں نے کبھی پڑھا یا سنا نہیں, تازہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اس نے 12 ضرب مارنے سے پہلے سر کو اٹھانا چاہا. اس نے سر کو اٹھانا چاہا, سر اٹھ نہ پایا. سنان ابن انس ملعون, یہ ملعون وہاں پر کھڑا تھا. شمر کو دیکھ کر کہتا ہے کیا بات ہے, اتنی ضربتیں تو مار چکا ہے, سر کٹا کیوں نہیں. کہا مجھے سمجھ نہیں آئی. سوال میں معلوم سب معافی کے ساتھ کہا میں نے بڑی کوشش کی لیکن سر جدا نہیں ہوا. اس کے ہاتھ کے اندر ایک لمبا نیزہ تھا. اس نے حالانکہ امام